बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान। सिविल नाफरमानी की तहरीक KPK हुकूमत का खात्मा कर सकती है, ये खबर है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी खबर ये है कि फैज़ हमीद साहब, साबिक DGISI, साबिक DGC, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बावलपुर, कोई नाम रह तो नहीं गया। फैज़ हमीद साहब जो है, उनकी एहलिया और उनकी बेटी एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या बात हुई है फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक, क्योंकि कुछ लोगों को ये खदशा है कि फैज़ हमीद साहब का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर बड़ा तगड़ा कोई फैसला आ सकता है, और अगर वो सज़ा उम्र कैद और वो जो होती है कैपिटल सेंटेंस वो हो गई तो सर फिर खान साहब फारग जेड़े लगे ने मुज़ाकरात करन के जी मुज़ाकरात होंगे तो सर मुज़ाकरात नहीं होने। इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में इमरान खान एक नाकाबिल एतबार सियासतदान है। पहले दिन से जब से उनको पता चला है कि यही शख्स ये झूठा बयानियां बनाता रहा, पहले ये कहता रहा कि जी साइफर अमेरिका की साजिश है, फिर ये डोनाल्ड लू से शुरू हुआ, फिर ये जनरल बाजवा पे गया, फिर इसने कहा कि जी जनरल बाजवा था, फिर पाकिस्तान में अमेरिका ने मुदाखलत की। मतलब कोई एक जो है ना स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका। इमरान खान साहब ने ऐसे खेला है जिस तरह वो औरत कार्ड लोग खेलते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं। औरत कार्ड वैसे भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है सर, और अगर औरत को मजलूम बनाना हो तो औरत कार्ड खेल लो, बहुत अच्छा है वैसे। तो इमरान खान साहब ने औरत कार्ड ही खेला कि जी केड़ा पता चलना है, पाकिस्तानी अवाम दे फुद्दू है, बेवकूफ है, किसी को कुछ पता नहीं चलना, मैं खेलांगा ते ना मैं खेडांगा ना खेडन दियांगा। मतलब ना खेलो ना खेलने दो, लेकिन खेलो भी ऐसे कि झूठ सच लगे। तो खान साहब ने जो किया है उसकी माफी तो सर इस सिस्टम के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो फैज ने किया है उसकी माफी इस सिस्टम के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। खान साहब ने जो किया है उन्होंने अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने की बजाय अपने गुनाहों पर पर्दा डाला, और अब तक वो ये कायम है। और कुछ जो हमारे दोस्त हैं, आप उनकी जहानत को सलाम पेश करें, वो अभी तक लगे हैं खान तो जेल च बैठा है, खान तो जेल च बैठा है। तो खान कहता है कि यार मैनू तो कोई जरूरत नहीं बाहर आने दी, क्योंकि खान कहता है कि यार मैं जेल में बैठा हूं, मैं तो खुद बैठा हूं जेल में। कोई इतना बेवकूफ होता है अपने आप को जेल में बैठाता है? किसी को इतनी प्यारी है जेल? पाकिस्तान की जेलों के हालात देखें सर, 302 324 के मुल्जमान से पूछें कि जेल क्या होती है। ये खान साहब जो हैं ये तो किसी केस में जेल में बैठे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खान कहता है कि जब मेरा दिल करेगा मैं बात करूंगा। और किसने कहा है कि खान कहता है जब मेरा दिल करेगा मैं बात करूंगा? खान के पास देने के लिए कुछ है? तहरीक इंसाफ की बार्गेनिंग पोजीशन इतनी कमजोर है कि सर इसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास लेने के लिए कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ किस मुंह से NRO मांग रही है ये सबको पता है। और बैरिस्टर गौहर तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। मुज़ाकरात ऐसी सूरत में तो नहीं हो सकते कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगा दें, फिर आप कहेंगे जी एम्पायरों को एक्सटेंशन मिल गई, फिर आप कहेंगे जी मौजूदा हुकूमत एम्पायरों का हाथ पकड़ के आई, फिर आप कहेंगे जी एम्पायर इस इलेक्शन के ऊपर मुसल्लत थे। एक तरफ टारगेट करो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करो। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इतना काबिल एतबार इमरान खान को समझती है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके उनको जेल से रिहा करके उनको किसी डील के तहत निकाल के बाद में जी ये जो वक्त है वो अपने सर पे डाल लो? ऐसा तो नहीं होगा। मौजूदा क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो इदारे की पॉलिसी है वो बहुत क्लियर कट है, वो बहुत वाज़ेह है। वो ये है कि जी 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं होनी है। 26 नवंबर को जो फस्तायत बर्पा की गई उसके तमाम जितने भी मुल्ज़मान हैं, जितने भी उसमें दहशतगर्द विंग्स शामिल थे, क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट वजारत दाखिला की तरफ से आई है जो मेरे पास पड़ी हुई है। और सर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो 26 नवंबर को PTI का प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में संजानी के मुकाम पर, और जो वहां पर फिर इन्होंने डी चौक जाने का फैसला किया, जो पूरा इस्लामाबाद का इनका प्रोटेस्ट था वो इस बेस के ऊपर था कि जितने मिलिटेंट्स आए थे, जितने विंग्स आए थे वहां पर दहशतगर्दों के, उनमें से ज्यादातर बेशतर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। और जो 26 नवंबर को इनका इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट था उसके अंदर ज्यादातर वो लोग थे जो अफगानी थे।
اب ان کے پاس CNIC کوئی نہیں, ان کی ویریفیکیشن کوئی نہیں, ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. وزارت داخلہ کے پاس تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. میرے ہاتھ میں سر یہ ریکارڈ لگا ہوا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کے پاس, میرے ہاتھ میں یہ پورا ریکارڈ ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں پورا ریکارڈ ہے. تو سر میں تو جھوٹ نہیں بول رہا, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی. میں نے کون سے ویوز لینے ہیں تحریک انصاف کی طرح, یا میں نے کون سا تحریک انصاف کی طرح جو لاشیں ہیں ان کو زندہ کرنا بعد میں. تحریک انصاف کا تو کام ہے نا, جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو زندہ کر دو, جو زندہ ہیں ان کو مار دو. تو تحریک انصاف نے تو جھوٹ بہت طریقے سے بیچا, اور اسی لیے سوشل میڈیا کو حکومت نے ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. سوشل میڈیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کے اوپر حکومت نے بہت باریک بینی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا کہ سوشل میڈیا کو کیسے لاگو کرنا ہے. ایک پالیسی بنانی چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ اسد علی طور متی اللہ جان کی طرح منہ ٹھہر جھوٹ بول دیا کہ جی اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے لوگ یہ ہو گئے, فلاں ہو گیا, ٹمکان ہو گیا, انجو ہو گیا, وینجو ہو گیا. سر یہ جتنے مرضی جھوٹ بولنے, یہ کسی صورت نہیں بچیں گے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, مذاکرات کریں, کس صورت پر کریں کہ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, انف از انف, آپ جو کہتے ہیں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. سر پاکستان کے اندر ایک ہی حل ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو تو اقتدار میں آؤ. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر کراؤڈ پلیئر ہیں اور وہ عوام کو سڑکوں پر نکال کر ادارے کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسا دیں گے, تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا. جب سے وہ جیل میں تب سے لے کر اب تک وہ یہ کر چکے ہیں. 9 مئی کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی دکھانا چاہ رہے تھے گراس روٹ لیول کے اوپر, اس میں وہ فلاپ ہو گئے. اب جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان بھٹو سے بڑا لیڈر ہے, تو بھٹو تو ایک نیشنل لیڈر تھا بھائی, بھٹو کے اندر تو ایک اسپرٹ تھی, وہ اسپرچول لیڈر تھا. اس کی آئیڈیالوجی, اس کے پرنسپلز, اس کا کردار, اس کی آنیسٹی کی تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ باہر, کوئی بندہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, ہر بندہ اس کی مثال دے گا. بھٹو کو تو سننے کے لیے لوگ چھتوں پر آتے تھے, اس کی سپیچ سنتے تھے, اس کی آواز بہت اگریسو تھی, اس کی جو ٹون تھی بات کرنے کی وہ اتنی جارحانہ تھی کہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے. تو عمران خان صاحب کا بھٹو سے کمپیریزن کرنا, پھر یہ کہنا کہ جی وہ جیل میں اپنی وجہ سے ہے, یہ بے وقوفی ہے سر. حماقت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر ٹی وی پر, نیشنل میڈیا پر سستے ویوز لینے کے لیے, سستی ریٹنگز لینے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں, جبکہ اس کا حقیقت میں جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحافت کو اگر صحیح طریقے سے آئیڈیلائز کیا جائے تو صحافت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت کے لیے کسی بھی طرح سے جھوٹا بیانیاں گھڑنا شروع کر دیں اور اس کی حمایت میں جھوٹ بولتے جائیں اور اتنا بولنے کے بعد میں وہ بھی سچ لگے. تو سر ایسے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں, ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی, ایک اہم شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ابھی یہ فیض حمید صاحب کا یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے یہ جو کچھ دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے ان کی یہ ملاقات ہوئی تھی, اور ملاقات ہوئی تھی لاہور کے اندر, اور لاہور کے اندر ایک بہت اہم پلیس ہے جس کے اوپر ملاقات ہوئی تھی, اور وہ پلیس جو ہے وہ بڑا خفی ہے. اب وہ اس کا میں نام نہیں لوں گا, وہ شخصیت کا میں نام نہیں لوں گا, وہ جو شخصیت ہیں وہ آرمی چیف کے بہت کلوز ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے وہ بہت کلوز ہیں. اب جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی نے ان کے سامنے ترلا ڈالا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے رحم کی اپیل کریں اور فیض حمید کے حق میں بات کریں اور کہیں کہ جی فیض حمید کو چھوڑ دیا جائے, وہ اپنے گناہ جو ہے اس کے اوپر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. فیض حمید کی اہلیہ نے کہا اور ان کی بیٹی نے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں. ظاہری بات ہے سر, فیملی کے اندر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں نے ایک فیملی دیکھی جو 9 مئی کے اندر ملوث تھی, اس فیملی کے اندر 2 جو اس کے چشم و چراغ تھے, اور دونوں 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر الزام تھا, اور وہ دونوں پروٹیسٹ میں شریک تھے. تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس چل رہا ہو, آپ عدالتوں میں جا رہے ہو, ساری رات آپ کو نیند نہیں آتی, اب کھانا نہیں کھا سکتے, آپ ساری زندگی سکون سے نہیں گزار سکتے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پیچھے ایک ایسی چیز ہے جس نے ساری زندگی آپ کا پیچھا کرنا ہے, تو آپ کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو فیض حمید صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹی
اس عام شخصیت سے ملاقات کرنے گئے اور اس میں یہ بات کی تو انہوں نے آرام سے, انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ, ٹو بی آنیسٹ, جو میڈیا سورسز ہیں اس کے مطابق نہیں, میں اپنے صحافتی ذرائع کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے اور میں نے اس کو ویریفائی کروایا ہے. اس کو مطلب ویریفیکیشن کے طور پہ جو ہے نا, میں نے اس کو مکمل طور پر دیکھا ہے, جانچ پڑتال کی ہے, اس کا کاؤنٹر چیک کیا ہے. تو کاؤنٹر چیک کر کے یہ خبر مجھ تک ذرائع نے پہنچائی ہے جو 100% مصدقہ ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. فیض حمید کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی نے باقاعدہ طور پر ان کے سامنے ترلا ڈالا اور ہاتھ کھڑے کیے کہ خدا کا واسطہ معاف کر دو. تو انہوں نے کہا کہ کوئی معافی نہیں. جب آرمی چیف نے, جب چیف آف آرمی سٹاف نے, جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے فیض کو وارن کیا تھا کہ تم باز آ جاؤ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے, تم جو سیاسی مصروفیات جو ہیں اس کو ترک کر دو, تم سیاست میں انوالو نہ ہو, تم سیاست میں مداخلت نہ کرو, تو فیض نہیں باز آیا. فیض نے پھر وہی کام کیتا, 9 میں کران تو بعد الیکشن چ دھاندلی کرا کے پی ٹی آئی نو حکومت دوا دیتی کے پی کے چ. اور سر اس میں بھی وہ لوگ اور مزید پکڑے جائیں گے جو اس پورے عمل کا, جو اس پورے کھیل کا, جو اس پورے پلان کا حصہ تھے. بچنا کسی نے نہیں. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے, آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. شیر ٹھیک کہتا پائن نے. سر بچنا فیض نے نہیں, بچنا عمران نے نہیں. انہوں نے کلیئر کٹ میسج دے دیا. پھر انہوں نے ترلا ڈالا ان کی اہلیہ نے کہ پلیز آپ بات کریں. انہوں نے کہا نو, نیور, میں بات نہیں کروں گا. میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ جب چیف آف آرمی سٹاف کلیئر کٹ میسج دے چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دے چکی ہے کہ جو ہمارے ادارے میں سے سیاست میں ملوث ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا, تو دیٹس اٹ, فائنل ڈیسیژن. اٹس اے فائنل ڈیسیژن آف اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف عاصم منیر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی. سو کلیئر کٹ میسج آ گیا سر. تیسری خبر یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کے پی کی حکومت کا خاتمہ کر دے گی, الٹا دے گی اس حکومت کو. گنڈا پور کو آخری وارننگ ملی تھی مقتدرہ سے کہ باز آ جاؤ, تو میں پھر سمجھا رہے ہیں باز آ جاؤ, یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ بڑے خراب ہیں. تو گنڈا پور نے پھر وہی رنڈی رونا شروع کر دیا کہ جی میں آ رہا ہوں, اسلام آباد آ رہا ہوں, پنجاب آ رہا ہوں, اسلحہ لے کر آ رہا ہوں, لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں. مطلب ریاست کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے, ریاست کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کس بیس پر کہ گنڈا پور چاہتا ہے کہ میں کسی طرح جو ہے وہ آؤں اور پوری ریاست کو یرغمال بنا دوں. تو سر اگر اب کے پی کے سے, کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان تو عمران خان نے کرنا ہے اور اس کی قیادت گنڈا پور نے کرنی ہے, اور اگر گنڈا پور باہر آیا تو سمجھو کہ کے پی کے حکومت گئی. گنڈا پور بھی گیا, کے پی کے دی حکومت بھی گئی, تھی گورنر راج کنفرم میں. گنڈا پور تو سر فارغ, وزارت اعلیٰ سے فارغ. گنڈا پور کو لاسٹ چانس ملا تھا اور لاسٹ وارننگ کے طور پر لاسٹ چانس دیا گیا تھا. اب اگر گنڈا پور نے کوئی شرارت کی تو ٹین فش فش. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.